چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری چغلی لگانے پر تاجروں سے ناراض ہو گئے. کہا وزیر اعلیٰ سندھ یا صوبائی وزراء سے کوئی شکایت ہے تو چغلی نہ لگائیں, ان سے بات کریں. کراچی میں تاجروں سے خطاب میں کہا تاجر حکومت سندھ کے ساتھ مل کر عدالتوں میں چلیں, وفاق سے ان کا حق دلوائیں گے. ولید احمد کی رپورٹ دیکھیے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں تاجروں کے ساتھ طویل بیٹھک, بجلی, پانی, گیس اور دیگر حوالوں سے ان کے مسائل سنے, یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ سمیت کسی سے شکایت ہے تو براہ راست ان سے بات کی جائے. کوئی آپ کا چیف منسٹر صاحب سے شکایت ہے, کوئی آپ کا کسی اور وزیر سے شکایت ہے, کوئی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھ سے کر لیں. ذمہ داری اس صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, کہیں اور جانا اور چغلی کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی پیپلز پارٹی کو اون کریں. ہم اتنا برے نہیں ہیں, اتنا سا جتنا محبت ایم کیو ایم کو دکھاتے تھے یا 1-2 سال پہلے پی ٹی آئی کو دکھاتے تھے, ابھی بھی کہیں دل میں ٹی ایل پی بھی کہیں نہ کہیں بستا ہے اپیرنٹلی. ہم چلے دودھ سے تلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں بھائی. بلاول بھٹو نے پانی اور بجلی کے مسئلے پر وفاقی حکومت پر تنقید کی. کہا اسلام آباد میں ہم سے مشورہ لیے بغیر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان کے نتائج ہم بھگتتے ہیں. ڈٹھائی سے کہتے ہیں وہاں کے بیوروکریٹس, وزیر اعظم تک کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کی. میں واپس سندھ آ جاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شہر ہے, کون سا ایسا علاقہ ہے ہمارے ہاں جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. گیس ہمارا حق ہے, ہمیں دو. آئینی حق ہے. کس قسم کا حکومت ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں؟ یہی شکایت تو ہم عمران خان کے ساتھ کرتے تھے کہ گیس پہ جو ہمارا آئینی حق ہے ہمیں دے دے. چیئرمین کے سی سی آئی جاوید بلوانی نے شکوہ کیا کہ کراچی کا پانی اور بجلی ٹیرف سب سے زیادہ ہے, صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی, وفاق کی شہر پر کوئی توجہ نہیں ہے. تاجر رہنما عارف حبیب, فواد انور, چیئرمین آباد حسن بخشی اور دیگر نے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. حکومتی کمیٹی انتظار کرتی رہ گئی. تحریک انصاف کی ٹیم مذاکرات کے چوتھے دور میں شرکت کے لیے نہیں پہنچی. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھتے, اب مذاکرات کا کوئی چانس نہیں. دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی برقرار رہے گی. حکومتی کمیٹی اراکین نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یک طرفہ مذاکرات ختم کیا, اب ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہم اگر اجلاس میں آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو لے کر آئے ہوں گے. ہم نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب تیار کیا ہوا ہے. جیو نیوز کو حاصل تحریک انصاف کی اندرونی کہانی کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی اعلیٰ سطح پر دوسری ملاقات بھی ہوئی. پس پردہ اعلیٰ سطح دوسری ملاقات میں بیرسٹر گوہر شامل تھے. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو دوسری ملاقات پر بریفنگ بھی دی اور بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ بات چیت پر محتاط رہنے کی درخواست کی. تاہم آج میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے نئے صدر جنید اکبر خان نے وفاقی حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 8 مئی کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی طرف تمام راستے احتجاجاً بند کر دے گی اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کرے گی. پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے جنید اکبر خان نے کہا کہ خان صاحب نے انہیں آج پیغام دیا ہے کہ ہمیں اس حکومت اور وزیر اعظم سے بہت آگے سوچنا ہے. یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی؟ نہیں, حالات تو مجھے ایسے لگ رہے ہیں. ابھی ہم جو دوبارہ 8 مئی کے بعد جو ہم تنظیم ریسٹرکچر کریں گے تو اس میں وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے. جو یہ درمیان والے ہے, جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو, ہم نکلیں گے. ہم تینوں آپشن پہ, یہ مختلف آپشن پہ بات ہماری ہو رہی ہے, ہم اپنے کرتے مختلف آپشن ہے. یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کریں, یہ ہے کہ ثوابی کو تو فائنل ہوا ہے 8 تاریخ کو ہم کریں گے. جتنے بھی ہمارے روڈ ہے, چاہے گلگت بلتستان کی طرف جائے, چاہے وہ ساؤتھ سے آئے,
چاہے ہماری سائڈ سے جائے، چاہے جی ٹی روڈ ہو، چاہے موٹر وے ہو، وہ ہم بند کریں، کی پی کی حدود کے اندر بند کریں، اسلام آباد کی طرف، پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں۔ تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں اور تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ خان صاحب نے جو میسج آج مجھے آیا کہ جنید ہمیں یہ حکومت اور وزیر اعظم اس سے بہت آگے سوچنا ہے، یہ چیزیں میں بھول گیا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تو کروانا چاہتے ہیں جی، اس میں کچھ ایک دو انشاءاللہ اس ہفتے اس میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے، ایک دو کو نئے شامل کر لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں آنے والی نئی قیادت دیرینہ اور نظریاتی ہے۔ وہ پرانی قیادت کے حوالے سے جنید اکبر سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک تھی۔ فیصل چودھری نے یہ بات آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں وکلاء سے کیا بات کی، آپ اس کی تفصیل جان سکیں گے آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ متنازع پیکا ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے خلاف اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی اراکین نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور نعرے لگائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بل پر ترامیم پیش کی جنہیں مسترد کر دیا گیا۔ بل پیش ہوا تو صحافی پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ پیک ایکٹ کا مقصد ایک سیاسی جماعت کو ہدف بنانا ہے۔ پیک ایکٹ جن سے متعلق ہے آپ ان سے مشاورت کرتے۔ اگر مقصد بھلائی ہے تو کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، جھوٹ پر مبنی خبر پھیلانے کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن بل کا طریقہ کار درست نہیں۔ اس بل میں ہائی کورٹ سے اپیل کا حق ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف کراچی سے خیبر تک صحافی سڑکوں پر نکل آیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا، کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے نے زنجیریں پہن کر احتجاج کیا۔ صحافیوں نے نیشنل پریس کلب سے ڈی چوک تک مارچ کیا اور ڈی چوک میں دھرنا دیا۔ پولیس نے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کو روکنے اور حراست میں لینے کی کوشش کی۔ مظاہرین سے خطاب میں افضل بٹ نے کہا کہ ہم رولز کے خلاف نہیں، لیکن آزادی صحافت پر حملے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ میں آصف علی زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بل آپ کے پاس آنا ہے۔ آپ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ملاقات کا وقت دیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بل کے اندر کون کون سیاسی شق ہے جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج میں صحافیوں کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ سچ بولنے اور سچ کو لوگوں تک پہنچانے کی آزادی کے خلاف ہے۔ پیکا ایکٹ کو ختم کیا جائے ورنہ احتجاج اسلام آباد تک پہنچے گا۔ احتجاج میں سول سوسائٹی کے کارکنوں اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ لاہور میں ہونے والے احتجاج میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ ہم چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کریں گے، عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اگریسو احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، تمہاری اسمبلیوں کا گھیراؤ ہوگا۔ ہم کسی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پورے چاروں صوبوں کی اسمبلیاں نہیں چلیں گی، وہاں بائیکاٹ ہوں گے، نیشنل اسمبلی بائیکاٹ ہوں گے، سڑکیں بند کریں گے۔ کوئٹہ اور خزدار سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے مظاہرے کیے۔ گجرانوالہ، رحیم یار خان، بھاول نگر، کمالیہ، حیدرآباد، ٹنڈو علیار، ٹنڈو محمد خان اور سیون میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ 3 ملاقاتوں کے بعد آج مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اپوزیشن نے شرکت نہیں کی۔ حکومتی اراکین آئے اور چلے گئے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اراکین پارلیمنٹ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کو بتائیں گی نورین سلیم جنجوا۔ حکومت اور اپوزیشن کا مذاکراتی اجلاس آج 28 جنوری کو ہونا تھا، لیکن آج حکومتی ارکان اور اتحادی ارکان تو آئے لیکن اپوزیشن اپنے تحریری مطالبات کا جواب لینے نہیں آئی۔ آئیے بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ مشروط مذاکرات کرنے یہ شروع کرنا ان کو، وہ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کو یہ ملک سے جو ہے ہدایت کے ساتھ جب مشروط کیا گیا تھا مذاکرات سے چیریٹی جو ہے یا
उसके ऊपर ऑटोमेटिकली या था जिसका मैं इजहार करता हूँ। अगर कोई उनके पास वाकई कोई सोल्यूशन है, कोई हल है और वो मुतालबात मान रहे हैं तो अभी भी वो राइटिंग में हमें दे सकते हैं या हमें ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि हम मानते हैं, तो हम इस बात को वापस ले जा सकते हैं इमरान खान साहब के पास कि आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दें। लेकिन जब तक ये नहीं होता अभी फ़िलहाल तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये फिर दोबारा वही काम करना चाह रहे हैं कि अदलिया को इस्तेमाल करके अपने सियासी मकासद पूरा करना चाहते हैं। भाई आप जुडिशल कमीशन बनवाएं, आप पहले कहेंगे जुडिशल कमीशन बनाओ, फिर आप कहेंगे आप हमारी मर्जी के जज लगाओ, फिर आप उनसे अपनी मर्जी का फैसला लेके हमें डिस्क्रेडिट करेंगे। ये वाली चालें हम आपकी नहीं चल रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ये मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन हमने ये देखा कि उसमें उनकी जो बदनीयत है वो उनके आड़े आ रही है। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमत मज़ाकरात में संजीदा नहीं है और इन मज़ाकरात के पीछे हुकूमत की बदनीयती शामिल है, जबकि हुकूमती अरकान का कहना था कि अब उनका फैसला है, अपोजिशन का फैसला है कि वो आएँ या ना आएँ, अब ये उन पर मुनहसर है, यानी कि डेडलॉक। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस।